تو محمد مصطفیٰ کے نام کا دیوانہ تھا اور زمین سے آسمان تک تیرا ہی افسانہ تھا. تشنہ لب ہے آج تو ترسا ہے ایک ایک بوند کو، بس میں دنیا میں تو کل تک ساقی میں خانہ تھا. رو رہی ہیں خود آنکھیں خستہ حالی پر تیری، ہو گیا دل پالا پالا پائے مالی پر تیری. نہ آیا ہے کوئی نہ آئے گا کوئی جس شان شوکت سے آئے محمد. سامعین محترم، رب ذوالجلال نے 1,24,000 انبیاء اس کائنات میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے. ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانیں اور مقام اور عظمتیں نصیب فرمائی، لیکن صفِ انبیاء میں سب سے زیادہ شان اور عظمت اور مقام ہر لحاظ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو بے مثال. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاندان دیا تو خاندان بے مثال. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جائے پیدائش عطا فرمائی وہ ہے جو ساری کائنات میں سے وہ روئے زمین سب سے اعلیٰ عرفہ ہے جسے مکہ المکرمہ کہتے ہیں. جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، وہ ہجرت بھی اللہ نے آپ کو ایسی جگہ نصیب فرمائی اور ایسا شہر نصیب فرمایا جو بے مثل و بے مثال ہے، یعنی جسے مدینہ المنورہ کہتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نصیب فرمائی وہ کتاب ساری کتابوں سے اعلیٰ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو جماعت صحابہ نصیب فرمائی وہ 1,24,000 انبیاء کے صحابہ میں سے بے مثال جماعت صحابہ اللہ نے حضور کو عطا فرمائی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عالیہ ایسے نصیب فرمائے جو ساری کائنات کے لوگ اور ان لوگوں میں سب سے اعلیٰ جماعت انبیاء سب کو اللہ نے اخلاق نصیب فرمائے. لیکن جب حضور کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ کو میں نے ایسے اخلاق نصیب فرمائے ہیں کہ اس سے اعلیٰ اخلاق ہو ہی نہیں سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگ کے اعزاز بخشا جا رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم. میرے محبوب نبوت تیری بے مثال، کتاب تیری بے مثال، حسن تیرا بے مثال، ولادت تیری بے مثال، لیکن جو اخلاق میں نے عطا فرمائے ہیں نا یہ بھی ادب کے ہیں، بے مثال ہیں. اس جیسے اخلاق والا بھی کائنات میں میں نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے بے مثل و بے مثال بنایا اور آپ کے کردار اور آپ کی سیرت کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے میرے محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ بہترین نمونہ ہے. اب ہم دیکھیں دنیا میں جتنے لوگ بھی آئے حضرات انبیاء کے علاوہ، وہ مؤرخ ہوں، محدث ہوں، مفسر ہوں، اور کوئی گفتگو
منبر پر کچھ اور ہوتی ہے، کردار اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی، حضور نے جو بات فرمائی سب سے پہلے اپنے وجود پر وہ عمل کر کے دکھایا۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا حبیب جو دے دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے حضور منع فرمائے اسے رک جاؤ۔ پھر آپ دیکھیں حضور نے نماز پڑھنے کا امت کو حکم فرمایا، نماز پڑھو۔ امت پر 5 نمازیں فرض ہیں، حضور پر 6 نمازیں فرض ہیں۔ 6ٹھی نماز تہجد کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے پڑھتے تھے، اور پھر حضور کی نماز کا کیا حال ہے کہ جن کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی کہ ہر سجدے میں دیدار الہی نصیب ہو رہا ہے۔ ساری ساری رات حضور عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو کہنا پڑا میرے حبیب آپ اتنی کیوں عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ حتی تبرمت قدماؤ، حضور کے قدم ہمارے سوٹ جاتے ہیں کھڑے ہو کے، 10 سپارے ایک رکعت کے اندر پڑھ رہے ہیں، 5 سپارے ایک رکعت کے اندر پڑھ رہے ہیں، ساری رات عبادت میں گزرتی ہے۔ تو حضور نے امت کو کہا نماز پڑھو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عبادت کر کے دکھایا، عبادت یوں کی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت کرو۔ آپ آج ہم اسٹیج پر کہتے ہیں سخاوت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن سخاوت کرتے نہیں۔ کوئی مہمان آ جائے طبیعت میں پریشانی ہو جاتی ہے، یہ مہمان کہاں سے آ گیا ہے، اب اس پہ خرچہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان تو مسلمان، ایک دفعہ ایک یہودی آیا مدینہ کے بارے میں، اور اس کو یہودیوں نے جاسوسی کے لیے بھیجا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج آپ کا مہمان ہوں، میں اپنے گھر میں رہوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تو یہودی ہے میں مسلمان ہوں تو میرے گھر میں، نبی کے گھر میں آ رہے ہو جس گھر میں جبریل کی اجازت کے بغیر نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا، حضور نے ازواج مطہرات کے کمروں میں سے ایک کمرہ خالی کروایا، مہمان نوازی دیکھو، ایک کمرہ خالی کروایا اور اس کو وہاں جگہ بنا کے دی، کہاں کچھ کھانا ہے، ہاں جی لے آؤ جو کچھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا جو ہے بھی مہمان آیا ہے 3-4 بکریوں کا دودھ وہ پی گیا، جو بھی گھر میں پڑا تھا، کھجور پڑی تھی وہ بھی پی گیا، کوئی شہد ہے کوئی نبیذ ہے وہ بھی کھا گیا۔ سو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے تشریف لے گئے۔ اب اس آدمی نے ایک ٹکڑا کھایا تھا، اس کا پخانہ نکل گیا بستر پر۔ اب میں شرم کے بارے جلدی جلدی صبح نکل گیا، اس کی کوئی چیز تھی، ایک روایت میں آتا ہے انگوٹھی، ایک روایت میں آتا ہے اس کی تلوار، وہ رہ گئی۔ جب کافی دیر چلا گیا نا آگے، خیال آیا وہ میرا تو فلاں سامان رہ گیا ہے، واپس آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پڑھا کے تشریف لائے کہ مہمان ہے، اب میں اسے جگاؤں، ناشتہ شاشتہ اس کو چائے پانی کروں۔ جب دیکھا تو مہمان نہیں ہے، بستر خراب ہوا پڑا ہے۔ نبی کا کردار دیکھو، نبی کا اخلاق دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گرامی یہ ہوتا تھا، کسی کو کام بہت مشکل سے بھی کہتے تھے کہ فلاں کام کر دو، خود کر۔ آپ نے لوٹا لیا اور حضور اس کی گندگی کو دھو رہے ہیں، اچانک وہ آ گیا۔ اب جب اچانک آیا بڑا شرمندہ ہوا،
تو کہنے لگا کہ تیرا سامان رہ گیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تیرا سامان ہے, بیٹھو میں تیرے لیے ناشتہ لاتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف بڑھے, لپٹ کے پیچھے جاتا ہے, یا رسول اللہ بس میں نے کیا جاسوسی کرنی ہے, میں نے ایسے اخلاق والا انسان نہیں دیکھا, مجھے کلمہ پڑھائی اور مجھے اسلام میں داخل کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے, اخلاق دیکھیے کہ اپنے تو اپنے خیر بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور ہیں کہ ایسے اعلیٰ ظرف والا, اتنی تحمل, اتنی پردگاری کہہ سکتے تھے نا تھوڑا کھاتا, یہ اس طرح خراب کرتے ہیں. حضور نے کچھ نہیں کہا اسے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اخلاق عطا فرمائے تو اعلیٰ اخلاق نصیب فرمائے, اور اسی لیے حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں لوگوں کو اخلاق کی تربیت دوں. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دی پوری زندگی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ڈانٹا نہیں, کسی کو مارا نہیں پوری زندگی میں. آج میں اور آپ دیکھیں ہمارے ہاتھوں سے کتنی زیادتیاں ہوتی ہیں, اور پھر ہمارے دل میں اس کا احساس بھی ہوگا زیادتی کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین ہے تو آپ تیز سے جا رہے ہیں, صحابہ بھی پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں. اچانک ایک صحابی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر پاؤں آ گیا, اور آپ دیکھیں آدمی تیز جا رہا ہوگا تو دوسرے کا پاؤں پڑے تو پاؤں کا بھی جھٹکا لگتا ہے اور گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی, آپ نے اسے یوں ماری, تو نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے. اب وہ جو صحابی تھا وہ کوئی ننگے جسم والا نہیں تھا, کوئی صرف اس نے جیکٹ نہیں پہنی ہوئی تھی بلکہ لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی. لوہے کی زرہ پر تو تلوار اثر نہیں کرتی, چھڑی نے کیا اثر کیا ہوگا. اب وہ شخص بڑا پریشان کہ حضور کی زبان سے یہ نکلا تو نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے. اب وہ ڈر رہا ہے اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی نہ ہو جائے. ساری رات روتا رہا, نیند نہیں آئی کہ صبح پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے, آپ نے ارشاد فرمایا بھی جس ساتھی کا پاؤں میرے پاؤں پر کل آیا تھا وہ آ جائے. اس نے کہا مارے گئے. بس میں جس سے ڈر رہا تھا نا یہ اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر آ گیا. اب اندازہ فرمائیے جب وہ شخص کام کا ہوا حضور کی خدمت میں گیا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھی میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے, میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ کل میرے منہ سے یہ بات نکلی اور میں نے چھڑی تجھے ماری ہے, میں معذرت کرتا ہوں. اب وہ صحابی بڑا شرمندہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق دیکھیے, صرف معاف نہیں کیا, فرمایا اس خوشی میں کہ تم نے تو مجھے معاف کر دیا ہوگا, اب میری طرف سے 60 اونٹنیاں قبول کر لے کہ میں نے تجھے تکلیف پہنچائی ہے اور تم پریشان رہا ہے, یہ 60 اونٹنیاں بھی لے لو ہدیے کے طور پر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق دیکھیے کہ معمولی سا واقعہ ہوا, وہ صحابی بھی پریشان ہے اور حضور بھی ساری رات پریشان رہے ہوں گے, اور اسی وجہ سے تو حضور نے نماز پڑھ کے سب سے پہلے اس کو بلایا کہ میں تم سے معذرت کرتا ہوں. آج ہم کتنے بڑے بڑے قصور کرتے ہیں اور جناب زیادتیاں کرتے ہیں, کیا ہم نے کسی ساری کی, کسی کو کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, کوئی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہر آدمی ہم نے سے شیر یا سوا شیر ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو نیچے اٹھانے کے لیے یا عاجزی اور انکساری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضور نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا, کامل ایمان والا مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. نماز پڑھ لینا یہ کوئی کمال نہیں,
زکات دے دینا یہ کوئی کمال نہیں، یہ تو فریض ہے۔ ایمان کی تکمیل حضور نے فرمایا نمازوں سے نہیں ہوگی، ایمان کی تکمیل اچھے اخلاق سے ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں حاجی ہیں، نمازی ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن بد اخلاق ہیں، بد زبان ہیں، وہ سوچتے نہیں کہ میرے اس بول کی وجہ سے کسی کا دل چھلنی ہو جائے گا، بولتے تھے حضور کے فرمان کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان کی تکمیل اچھے اخلاق سے، اچھے اخلاق نہیں تہجد گزار ہو منہ پر قیامت والے دن نماز دی جائے۔ یہ میں نے نہیں کہہ رہا، اللہ کا محبوب فرما اکمل المؤمنین ایمانا، مومن کا ایمان کامل تب ہوگا جب اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، کردار اچھا ہوگا، رویہ بہیو اس کا اچھا ہوگا، چاہے وہ معاشرے کے اندر ہو، چاہے وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہو، چاہے اپنے نوکروں کے ساتھ ہو۔ ہمارے زمانے میں اور آج کل کے جو ماحول چل رہا ہے، لوگ اپنے گزارے پر، اپنے نوکر پر، اپنے ماتحت پر یوں حق جلواتے ہیں کہ اس کو ہم مار دیں، اس کو ہم جہاں والوں سے پریز کریں، اس کی عزت کو تارا تارا کر دیں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ یہ شیطان لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے، نوکر آپ کو گھٹی تھلے نہ رکھیے نا، کام نہیں کرتے، وہ کام اس لیے نہیں کرتے کہ تم خود بد کردار انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو ماں لے کے آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بچہ آپ کا خادم رہے، آپ کا نوکر رہے، آپ اس کو اپنے گھر میں رکھیں، یا آپ کا کام کاج رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں 10 سال رہا، حضور کے گھر میں رہا، مجھے یاد نہیں کہ حضور نے کبھی مجھے ڈانٹا ہو، کبھی یہ کہا ہو کام میں لیٹ کیوں کرتی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں بچہ تھا، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، کوئی مداری تھا، کوئی کھیل تماشا تھا، میں کھڑا ہو گیا، کافی دیر گزری، اتنے میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میری آنکھوں پہ یوں ہاتھ رکھا اور رکھ کے کہا انس اتنی دیر لگا دی، گالی نہیں نکالی، تھپڑ نہیں مارے، برا بھلا نہیں کہا کافی دیر ہو گئی ہے، تجھے کام کے لیے بھیجا تھا، یا رسول اللہ میں یہاں آیا کھیل میں مصروف ہو گیا، یاد نہیں رہا، دیر ہو گئی، معذرت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، آ جا۔ کیا ہمارا یہ کردار ہے؟ ہم اپنے کسی نوکر کے بھیجے 1 منٹ لیٹ ہو جائے ہم اس کے ساتھ یہی اشارہ کرتے ہیں؟ آج نوکروں کا حال نہ دیکھو، گھروں میں کس طرح ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، آئے دن روز نئی کہانیاں۔ بچیاں جب کسی کے گھر میں کام کرتی ہیں تو ان کی عزت محفوظ نہیں، بڑی عورتیں کام کرتی ہیں تو ان کی عزت محفوظ نہیں ہے جی۔ اور آپ یہاں دیکھ لیں عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں، یہ بھٹے پر جو مزدور کام کرتے ہیں پوری کی پوری فیملی یہ گویا کہ ان کو خرید کر لیتے ہیں، وہ بیچارے مقروض ہوتے ہیں، پچھلے ان کے قرضے دینے ہوتے ہیں، ایک دوسرا سے نکال آتا ہے اچھا قرضہ میں دے دیتا ہوں، یہ میں ان سے کاٹتا رہوں گا، اور جناب اللہ ساری زندگی ان کو گرویدہ بنایا اور ان کو جناب مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، روٹی دی نہ دی، وہ بیچارے بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں تو قیامت کے دن جان نہیں چھوٹے گی اگر تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ یوں ظلم و ستم کرو گے، ان کے ساتھ زیادتی کرو گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی اس بات کا جواب دیا، جو لوگ کہتے ہیں نا سختی نہ کریں تو نوکر کام نہیں کرتے، فرمایا اللہ انعام دیتے ہیں نرمی کرنے والے کو، نرمی کرنے والے کو قیامت کے دن انعام ملے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نوکر کو مان رہے ہیں یا غصے ہوئے، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا ابو مسعود جو تیری طاقت اس نوکر پر ہے نا، اس سے زیادہ اللہ کی طاقت تجھ پر ہے، وہ تجھے یہی پکڑ سکتا ہے،
تجھے پر فائد گرا سکتا ہے، تمہیں بے عزت کر سکتا ہے. کیوں؟ اس کو مانا بولتا ہے قیامت کے دن جہنم میں جاؤ گے تو تم اس پر زیادتی کرو گے. فوراً سنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہے، میں نے نوکر کو آزاد کر دیا، غلام تھا میں نے آزاد کر دیا. فرمایا اگر آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تجھے ضرور لگتی، تو نے فوراً آزاد کر دیا، اللہ کا غضب پھٹا ہو گیا. اس لیے ماتحت ہوں، نوکر ہوں، پڑوسی ہوں، ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے. آج پڑوسی سے ملتے ہی نہیں، اتنے ہم پر اخلاق ہو گئے، کسی کے دکھ درد میں کوئی شریک ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھو، وہ عورت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے جب کبھی کانٹے بچھا دیتی تھی، کبھی گند پھینکتی تھی. سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو وہ منظر ایک دو دن سے نظر نہیں آیا. صحابہ سے پوچھا اس محلے میں فلاں گھر میں بائی رہتی تھی، زندہ ہے، بیمار ہے، فوت ہو گئی ہے. عرض کی یا رسول اللہ بیمار ہے، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اس لیے تو کانٹے بچھاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ساتھ دیا، آؤ میرے ساتھ چلتے ہیں اور اس کی تبرک کرنے جائیں. پڑوسی ہے نا، اسی محلے میں حضور بھی رہتے تھے اور وہ بھی رہتی تھی. جب جا کے دستک دی، بیٹے نے دروازے سے دیکھا، ماں کو جا کے کہا ماں میں روز کہتا تھا کہ یہ زیادتیاں نہ کرو، آج گھر میں کوئی بھی نہیں سوا تیرے اور میرے، اور تو بھی بیمار ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے کھڑے ہیں، لگتا ہے آج انہیں پتا ہے آج انتقام لینے کے لیے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں بیٹے کی گفتگو سنی، ارشاد فرما بیٹا جا کے ماں کو کہو محمد بدلہ لینے نہیں آیا، محمد تیری طبیعت پوچھنے کے لیے آیا. یہ ہے کردار مصطفیٰ، یہ ہے سیرت مصطفیٰ، یہ ہے اخلاق مصطفیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور راستے میں آپ کے پاس کوئی چیز ہے. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ یہ بیچتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. کتنے کی؟ اتنے کی. اب جیب میں جو پیسے تھے وہ دے دیے. فرمایا آپ ٹھہرے، میں گھر جاتا ہوں اور لے آتا باقی پیسے. حضور بیٹھے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. بات ہی بھول گئی کہ میں نے تو سودا کیا ہوا ہے. بھاگا حضور کے در اقدس میں حاضر ہوا. سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزارے گئے. دستک دی، آنکھیں کدھر ہے؟ فرمایا 3 دن ہو گئے حضور تو گھر آئے نہیں. بڑا پریشان ہوا، بھاگ کے جا کے جہاں حضور کو بٹھایا تھا وہاں حضور بیٹھے ہیں. حضور نے صرف اتنا فرمایا تو نے مجھ کو بڑی تکلیف میں ڈال دیا. 3 دن سے تو نے جو کہا میں ابھی آ رہا ہوں تو میں تو اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں دور مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا. اور محمد کی سیرت تو یہ ہے اذا وعد وفا، تو وعدہ کرو پورا کرو. اس لیے میں تو 3 دن یہاں بیٹھا ہوں. آپ نے نہ گالی نکالی نہ برا بھلا کہا، صرف اتنی بات کہی ایسے نہیں کرتے ہوتے، جس سے وعدہ کر لیں اسے پورا کرنا. آج ہم ذرا اپنی زندگی میں دیکھیں، مسلمان آج جو اعلیٰ صفات تھی نا، آج ہمیں وہ ایسے ساری ختم ہو گئی ہے. اکا دکا کوئی ہے مطلب وہ بھی قسمت والوں کے پاس ہے. نہ ہمارے پاس وعدے کا پاس ہے، نہ امانت ہے، نہ دیانت داری ہے، نہ شرافت ہے، نہ انسانیت ہے. اب آپ دیکھیں ہماری جذبات کا عالم یہ ہے، سگنل پر آپ سیکنڈ موٹر پر ہیں، گاڑی پر ہیں، سگنل بند ہے، سگنل کھلا، چند سیکنڈ صبر ہوتا، جیسے اگلا بندہ ہے پیچھے حالت بج رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اندھا ہے، اسے نظر نہیں آتا، لیکن وہ دیکھ رہا ہے اگلی گاڑی آگے جائے تو میں جاؤں. 5 بار پر لڑائی شروع ہو جاتی. بل جمع کرانے جاؤ، وہاں لڑائی لائن میں ہو رہی ہے. یوٹیلیٹی اسٹور پر جاؤ، بس تو گریبان ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے. اگر 2 منٹ انسان انتظار کر دیا کہ تو بندہ غلطی کر رہا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا ہے، آپ کے بھائی آپ آگے تشریف لے آئے، وہ خود شرمندہ ہوگا، اس کو غلطی کا احساس ہوگا. اور کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جناب الحمد دونوں طرف سے نکلا ہوا ہے اور برتن ٹوٹو والے آئے ہوئے ہیں، صرف معمولی سی بات پر صبر و تحمل کا مظاہرہ نہ کیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، سر بھی پھٹا ہوا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حوصلہ سکھایا، معاف کرنا سکھایا۔ آپ دیکھیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم پر کیا زیادتی ہوئی ہے، ذرا سوچیں تو صحیح۔ شام ابی طالب میں 3 سال حضور قید رہے، نہ کھانا ہے، یہاں تو جیل کے اندر آپ جائیں روٹی تو ملتی ہے اور گھر کا کھانا بھی بعض دفعہ انسان کو مل جاتا ہے۔ اندازہ لگائے رحمت للعالمین 3 سال ایک حویلی کے اندر بند ہیں، کوئی کمرہ نہیں، اوپر آسمان ہے، چند ایک درخت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کھانا نہیں ہوتا تھا، درخت کے پتے چبا کر ہماری جوتیوں کے چمڑے جو ٹوٹ گئے تھے ان کو پانی میں بھگو کے تسلی کے لیے چباتے رہتے تھے کہ کوئی چیز اندر چلی گئی۔ دشمن نے حضور سے یہ سلوک کیا اور پھر فتح مکہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے آتے ہیں، وہ سارے لوگ جنہوں نے حضور کو پھانسی دینے کی کوشش کی، جنہوں نے حضور پر گوجری ڈالی، جنہوں نے حضور کی صاحبزادی کو نیزہ مارا اور بچہ ضائع ہو گیا اور اسی زخم کی وجہ سے ان کی دنیا سے رخصتی ہو گئی، وہ سارے لوگ آپ کے سامنے سرکار دو عالم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ وہ مکہ جس میں حضور کے صحابہ کو پیٹا گیا، مارا گیا، زخمی کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں، ذرا انداز دیکھیے، اونٹنی پہ حضور سوار ہے، صحابہ پیچھے آ رہے ہیں، حضور کا سر مبارک جھکا ہوا ہے۔ کیوں جھکا ہوا ہے؟ اس لیے کہ یا اللہ یہ وہی مکہ ہے نا جس میں میں پیدا ہوا، جس میں میں نے اعلان نبوت کیا، جس میں میرے صحابہ کو مارا گیا، جس میں مجھ پر زیادتیاں کی گئی۔ آج تم نے مجھے موقع دیا ہے کہ اسی مکہ میں آج میں ایک فاتح کی حیثیت سے جا رہا ہوں، لیکن سر جھکا ہوا ہے، تکبر نہیں، غرور نہیں، کمال نہیں، یا اللہ یہ تیرا شکر ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اتنا حضور کا سر جھکا ہوا تھا کہ وہ جو پناہ تھا نا اس کے ساتھ آپ کی پیشانی لگ رہی تھی، دنیا کو بتا رہے تھے یہ سر جھک سکتا ہے تو اس خدا کے سامنے جھک سکتا ہے، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ اور انسان کو جب اللہ خوشیاں دے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس کا طریقہ یہ ہے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنی چاہیے۔ اب وہ لوگ سارے کھڑے ہیں، سارے دشمن سامنے ہیں، کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا حضور نے کسی کافر کو اس کی زیادتی یاد کروائی ہو کہ تو وہی ہے نا جس نے میرے ساتھ یہ کیا، تو وہی ہے نا جس نے بلال کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے پتھریلی زمین پر گھسیٹا تھا۔ کسی کو کچھ نہیں کہا، ہاں صرف آپ نے یہ پوچھا میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں۔ اب شان مصطفیٰ دیکھیے، اپنے تو تعریف کرتے ہی ہیں، دشمن تعریف کرے یہ تعریف ہے سر۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ہم نے یہ دیکھا آپ نے کسی پر زیادتی نہیں کی، آپ نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا ہے لیکن برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی دشمن کھڑے ہیں ایک ہی لفظ بولا کہ جاؤ، میں نے تمہیں جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا نا، آج میں سارے دشمنوں کو معاف کروں گا۔ ایک ہی جملے میں انتم الطلقاء، جاؤ، مجھ سے کوئی نہیں پوچھے۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اور حمار بن اسود وہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے کئی دفعہ لوگ بھیجے کہ جا کے حضور کو قتل کر کے آؤ، پکڑے گئے۔ اب یہ دو لوگ اپنی سواریوں میں سوار ہو کے سمندر کی طرف بھاگتے ہیں کہ ہم خودکشی کرتے ہیں، حضور ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ اکرمہ کی بیوی آئی، یا رسول اللہ میں اپنے خامد کی پناہ دینے آئی ہوں، فرمایا میں نے معاف کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ گیا ہے سمندر کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا
کہ جائے تیز رفتار سواری میں جائے اور اسے کہو حضور تمہیں بلا رہے ہیں، اور حضور کہتے ہیں میں نے معاف کیا ہے، وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری بات کیسے مانے گا؟ رحمت للعالمین کی شان دیکھیے، حضور نے اپنی پگڑی مبارک اتار کر اس کے حوالے کی، کیا اس کو کہو یہ حضور نے اپنی پگڑی بطور نشانی کے دے دی ہے کہ حضور نے تجھے معاف کر دیا۔ ایسی شان، ایسی سیرت، ایسا کردار جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکرما، وہی اکرما جب حضور کے اخلاق کو دیکھا، اطلاع آئی اکرم مسلمان ہونے کے لیے آ رہا، حضور کو بڑی خوشی ہوئی۔ حضور صحابہ کے ساتھ دشمن کے بیٹے کا استقبال کرنے کے لیے باہر تشریف لے جا رہے ہیں، اور صحابہ کو فرما رہے ہیں کبھی بھی اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا، اس لیے کہ اب وہ مسلمان ہونے کے لیے آ رہا ہے، اس کی دل آزاری نہ ہو، اور ہمیں مزہ نہیں آتا جب تک کسی کے دل کو چھلنی نہ کرے۔ اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے وہ ابو جہل کا بیٹا ہے، لیکن وہ مسلمان ہونے کی اس کے سامنے اس کے باپ کی برائیاں نہ بیان کرنا۔ حضور آگے تشریف لے گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا سلمن قطعک، جو تم سے توڑتا ہے تم اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرتا ہے تم اسے معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے برا سلوک کرتا ہے تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تین نکاتی ایجنڈا دیا۔ اگر امن قائم کرنا چاہتے ہو، اللہ اس کے رسول کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہو، تو پھر توڑنا چھوڑو، جوڑنا سیکھو۔ آج کتنے ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، برادری میں فتور پڑ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو امت کو توڑے۔ معاف عمن ظلمک، تم پر جس نے ظلم کیا ہوگا تم اسے معاف کر دو۔ آج سکے بھائی سے ناراض ہے، چھوٹی چھوٹی بچوں کی باتیں اور عورتوں کی باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافر کی تبرسی کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اور تو اپنے سکے بھائی کی تبرسی کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے، اور تیری انا جو ہے سامنے آ جاتی ہے، تو کہتا ہے میں نبی کا عاشق ہوں۔ ایسے جھوٹے عاشقوں کو حضور کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو نبی کا عاشق ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ یہاں سے جمعے سے فارغ ہو، اگر تو بھائی سے جدا ہے، بہن بھائی کی لڑائی ہوئی ہے، یا کہ معافی مانگ لے۔ اللہ فرماتے ہیں تو معاف اسے بعد میں کرے گا، کوشش کا پروانہ میں پہلے ہی کر دوں گا۔ اب اندازہ فرمائیے حضور کی شان رحمت للعالمین۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے، چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا بدماش، اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی کا آخری ٹائم ہے، بیٹے کو بھیجتا ہے کہ مجھے لگتا تو نہیں حضور میرا جنازہ پڑھائیں گے، میں نے زیادتیاں بہت کی، بڑا دکھایا حضور کو، میں نے بڑا پریشان کیا ہے، لیکن پھر بھی تو عرض کر کے دیکھو تو صحیح حضور کو میرا جنازہ پڑھا دیں گے۔ بیٹا آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو کے آخری لمحات ہیں اور اس کی ایک دل کی حسرت ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے جنازہ آپ پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک میں پڑھا دوں گا۔ نہیں کہا اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ ہم تو اگر کسی کو معاف بھی کرتے ہیں نا تو اس کی ایسی تیسی کر کے معاف کرتے ہیں۔ حضور نے کوئی بات نہیں کی، میں اس کے جنازہ کیسے پڑھاؤں، اپنے مرنا پڑھا دوں گا۔ اچھا یا رسول اللہ ابو نے ایک اور بات کہی، اگر حضور مجھے اپنا کرتا دے دے اور میں اس کا کفن بنا دوں، حضور نے فرمایا اچھا یہ کرتا بھی میرا لے جاؤ۔ حضور نے اپنا کرتا اپنے دشمن کے لیے بطور کفن کے دے دیا۔ اس کی جو خواہش ہے، یہاں محدثین کرام نے فرمایا اس کرتا دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضور کے چچا عباس جب قیدی بن کے آئے تھے نا تو ان کے جسم پر قمیص نہیں تھی، قد لمبا تھا، عبداللہ بن ابی کا بھی قد لمبا تھا، اس نے میرے چاچے کو اپنی قمیص دی تھی، میں اس احسان کا بدلہ بھی دینا چاہتا ہوں، اس نے میرے چاچا کو قمیص دی تھی، میں آج اپنے دشمن کو رحمت للعالمین والی قمیص دیتا ہوں۔ یہ ہے کردار مصطفیٰ، یہ ہے اخلاق مصطفیٰ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے پہنچ گئے، اور پہنچ گئے
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشدہم فی امر اللہ عمر کی تو غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی یار کہ کیسے اس نے تو ایک دکھ دیا، یہ خبیث انسان ہے، اس نے تو جگہ جگہ مسلمانوں کو ڈنگ مارے، آپ کو تکلیفیں دی ہے، آپ جنازہ کیسے پڑھائیں؟ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے منع نہیں کیا تھا، میرے جنازے پڑھانے کی وجہ سے اگر یہ بخشا جاتا ہے تو 70 دفعہ بھی مجھے خدا سے مانگنا پڑا تو میں دشمن کے لیے بخشش کی دعائیں مانگوں گا. 70 دفعہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة. پھر بعد میں جب جنازہ ہو گیا صحابہ نے بھی پڑھا، حضور نے بھی پڑھا، فوراً اللہ کی طرف سے بھئی آ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ تو آپ نے پڑھا دیا ہے، آپ کی شان رحمت للعالمین. اللہ فرماتا میری غیرت کا بھی تقاضا یہی تھا، عمر کی غیرت کا تقاضا بھی یہی تھا، آپ ایسے خبیث کا جنازہ نہ پڑھاتے، لیکن آئندہ کے لیے ایسے لوگوں کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھایا. جب تک اللہ کی طرف سے ممانعت نہیں آئی حضور نے اپنے دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہیں نبھائی، حضور نے انہیں پیار دیا. اس لیے حضور نے فرمایا سلمن قطع کا معفو عمن ظلم کا، جو تم سے توڑے تم جوڑو. وہ سلام نہیں کرتا نا، وہ آگے آگے اس کو گلے لگا السلام علیکم حاجی صاحب پڑوسی صاحب یہ ناراضی کیوں نہیں کرتی، آپ اس کی ہوا نکل جائے گی، یار میں تو اس کے ساتھ بولنا نہیں تھا، یہ تو زبردستی مجھے سینے سے لگا رہا ہے، اللہ اسے ہدایت دے دے گا. ہم کو سجا کے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، بھائی بھائی کو سلام نہیں کرتا ہے جی، ابا بیٹے کو نہیں، بیٹا ماں کو نہیں. یہ ایک عجیب کھچڑی پکی ہوئی ہے، اس لیے کہ حضور کی سیرت طیبہ کو ہم نے چھوڑ دیا. حضور کے کردار، حضور کے اخلاق اور اس چیز کو دیکھیں تو پھر ہمارے درمیان میں لڑائی جھگڑے ہونے نہیں چاہیے. اللہ ہم سب کو حضور کے اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا